بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے آقا وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب آیتوں کی غایتیں اولا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے دنیا تم ہی تو ہو، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ
ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز محتشم مکرم قابل قدر سامعین، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں ہم حاضر ہیں. دعا ہے اللہ پاک ہمیں آخری دم تک اپنے آقا علیہ السلام کے دین کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا آگے آ جائیں، جگہ خالی پڑی ہے. میں نے کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا، چند باتیں میں نے کرنی ہیں. دعا کریں اللہ پاک مجھے بھی ہم سب کو عمل کی راہوں کا مسافر بنائے. حافظ صاحب کی شادی خانہ آبادی ہے. اس خوشی کے موقع پر انہوں نے اپنے کریم آقا علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل کا انعقاد کیا ہے. میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ کسی کے دیندار ہونے کا پتہ خوشی کے موقع پر لگتا ہے. فوتگی کے موقع پر تو ہر کوئی گھر میں قرآن پڑھا لیتا ہے. گھر میں کوئی مرگ ہو جائے تو ہر کوئی گھر میں شمارے بھی پڑھا لیتے ہیں، یاسین بھی پڑھا لیتے ہیں، محفل بھی کروا لیتے ہیں. دیندار ہونے کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب گھر میں خوشی ہو، اس وقت بندہ اپنی خوشی کا صدہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرے. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ٹانکے کے طور پر نہیں ہونا چاہیے. کئی دیکھا ہے جی محفل بھی کروا لیتے ہیں، گھروں میں سارا کچھ دوسرا بھی کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. فرمایا ہے دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم بن یا سراسر سنگ ہو جا. تو بندہ کہے نا کہ جیسا دیس ویسا بیس، یہ منافقت ہوتی ہے، یہ منافقت ہے. نبی کا غلام چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، جیسا بھی ہو، جلوت ہو یا خلوت ہو، سرکار کا غلام سرکار کا ہی ہوتا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے پورے آنا اسلام. یہ نہ ہو کہ خوشی کے موقع پر تم مغربی تہذیب یہود و نصارہ کی تہذیب اپنے گھر میں رچا کے بیٹھے ہو، اور جو فوتگی ہو جائے اس وقت قرآن پاک پڑھا رہے ہو. ایسا نہیں ہے جی. اور یہ جو سوچ ہے نا کہ جیسے لوگ جیسا دیس ویسا بیس، جیسا ماحول ہو ویسا ڈھل جانا، تو یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، ایک ایمان والے کا یہ عمل نہیں ہوتا جی. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں اور آپ کے سگے ماموں جان بھی ہیں. حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں. آپ ایک مرتبہ نہ سفر کر رہے تھے، تو سفر کرتے کرتے عرض کی مالک کافی دن ہو گئے کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ملا. یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی نصیحت کرنے والا ملتا رہے تو بندے کی اصلاح کا سامان ہوتا رہتا ہے. فرمایا گیا نا سل المجرب ولا تسأل الحکیم، جو زندگی کے تجربات سے گزر چکا ہے نا اس کے پاس بیٹھو تمہیں بڑا کچھ ملے گا. صرف سب کچھ کتابوں میں نہیں ہوتا. جنہوں نے کتابیں پڑھ کے پھر ان پر زندگیاں گزاری ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے کتابوں والا فیض بھی مل جاتا ہے اور قربت والا صحبت والا فیض بھی مل جاتا ہے. تو ہم نے اپنے بزرگان دین کی سیرت یہی پڑھی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی دین کا علم سیکھتے تھے کتابوں سے علم پڑھنے کے بعد پھر کسی صوفی کے پاس بیٹھتے تاکہ اس پڑھے ہوئے علم کا رنگ چڑھ جائے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ روحانیت اس سے ہم خالی ہیں، کمزوری ہے اس میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک 8 سال مکمل ہوتے نہیں ہیں کہ طالب علم کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے ہی مخدوم بن جاؤں. خادم بننے کا کسی کا ذہن نہیں ہے کہ خدمت کی جائے. ہر بندہ ہی مخدوم بننے کے چکروں میں. اس وجہ سے جب بندے کی خود اپنی اصلاح نہیں ہوگی تو پھر آگے اصلاح بندہ کیسے کر سکتا ہے. تو بزرگان دین کی سیرت ہم یہی پڑھتے ہیں کہ وہ جب دین پڑھ لیتے تھے پھر کسی نہ کسی صوفی بزرگ کے پاس بیٹھتے تاکہ اس علم کا رنگ چڑھے. اور جب تک کوئی بندے کو نصیحت کرنے والا رہتا ہے اس وقت تک بندے کے
جو روحانی کمالات ہوتے ہیں ان میں عروج آتا رہتا ہے، اور اگر کوئی ناصح اور نصیحت کرنے والا کوئی بزرگ نہ ملے، تربیت کرنے والا، تو پھر یہ مقامات وہاں پر ہی ٹھپ ہو جاتے ہیں، رک جاتا ہے کام۔ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں اپنے پیاروں کی قربت اور ان کی صحبت کا فیض عطا فرمائے۔ تو حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا رہے تھے، عرض کی مالک کافی دن ہو گئے کسی نے نصیحت نہیں کی، کوئی نصیحت کرنے والا ہی بھیج دے۔ پہلے بزرگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کی اصلاح ہو، ان کی کوئی اصلاح کرے، لیکن جب بندہ خود اپنے آپ کو سب کچھ ہی سمجھنے لگ جائے تو اس وقت اس کی اصلاح والا پہلو ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سری سکتی علیہ الرحمہ نے جب رب کے حضور دعا کی تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ درخت جو تھا وہ بول پڑا، درخت سے آواز آنے لگی۔ اب کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ درخت بھی بولتے ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب حضرت سیدہ صفورہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر واپس پلٹ رہے تھے تو درخت سے ہی رب ذوالجلال کی تجلیات کا اظہار ہوا تھا، اور بلانے والا ہو تو بولتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوئے، ابو جہل آ گیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خود بتائے کہ میں کیا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے انگشت مبارک کا اشارہ ہوا، وہی کنکریاں جو ابو جہل کے قبضے میں تھیں، انہوں نے یہ نہیں خیال کیا کہ میرے اوپر تسلط اور قبضہ کس کا ہے، کسی کے قبضے میں ہونے کے باوجود انہوں نے عظمت مصطفیٰ کا نعرہ لگا دیا۔ تو بلانے والا کوئی ہو، سی بلانے والا ہو، بولتی ہیں یہ چیزیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں ان راہوں کا مسافر بنا دے۔ تو حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رب کے حضور عرض گزار ہوئے، اللہ پاک نے اس درخت کو جس کے نیچے آپ ٹھہرے ہوئے تھے قوت گویائی عطا کی۔ وہ درخت کہنے لگا اے سری سکتی علیہ الرحمہ، نصیحت چاہتے ہو تو نصیحت میری طرف سے قبول کر لیں کہ مجھ جیسے بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا تجھ جیسے کیسے بنوں، تو جیسا کیسے بنوں؟ کہنے لگا کہ دیکھ دھوپ سخت پڑ رہی ہے، خود دھوپ برداشت کرتا ہوں، نیچے آنے والوں کو سایہ دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بڑی خوب نصیحت ہے۔ پھر کہنے لگا سری سکتی ایک اور نصیحت ہے، دیکھ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں پتھر کھا کے بھی ان کو پھل دیتا ہوں۔ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ تیری یہ دونوں نصیحتیں بڑی کارآمد ہیں، لیکن ایک بات ہے مجھے بھی تو جواب دے۔ کہا وہ کیا سوال ہے؟ کہا کہ تو اتنا اچھا ہے، تجھے لوگ پتھر مارتے ہیں تو پھل دیتا ہے، خود دھوپ برداشت کرتا ہے، لوگوں کو سایہ فراہم کرتا ہے، لیکن تیرا انجام اچھا نہیں ہے، تیرا انجام اچھا نہیں ہے۔ جب تو خشک ہو جاتا ہے تو آرے کے ساتھ تجھ کو چیر کر تنور میں ڈالا جاتا ہے، یہ تیرا حشر کیوں ایسا ہے؟ تو درخت کہنے لگا سری سکتی میرے اندر خوبیاں بھی ہیں لیکن ایک خامی ہے۔ کہا وہ کیا خامی ہے؟ کہا وہ خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا ہو میں ادھر جھک جاتا ہوں، جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں ادھر جھک جاتا ہوں، اس وجہ سے میرا انجام برا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، جو بندہ ڈٹ کے اپنے نبی کے دین کی شریعت اور سرکار کی شریعت پہ کاربند کھڑا ہے نا، اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، اور جو خوشی کے موقع پر کچھ اور بن جائے اور غمی کے موقع پر کچھ اور بن جائے، وہ بندہ اس کا انجام برا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا جو ایمان ہے، رب ذوالجلال نے اس کو زاویہ اور کسوٹی بنایا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے وہ لوگ، وہ محبوب کے صحابہ، وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ایسے ایمان لے آئیں جس طرح کے نعوذ باللہ بیوقوف ایمان لائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کافر صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بیوقوف کیوں کہتے تھے؟
اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے اپنے نبی سے پیار کیا تھا جس طرح کے پیار کرنے کا حق ہے۔ جہاں پر عقل کی رسائی نہیں ہے وہاں پر محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے سرکار کے ساتھ پیار کر کے دکھایا زمانے کو۔ بابا جی حضور فرمایا کرتے تھے، امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے تھے نبی علیہ السلام سے پیار کرنا ہے تو انے واہ کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ دیکھا جائے کہ اگر کوئی بیٹھے ہیں امیر لوگ تو ان کے سامنے بندہ نبی کا نام چومتے ہوئے انگوٹھے چومتے ہوئے شرمانے لگ جائے۔ جب سرکار علیہ السلام سے پیار کرنا ہے تو دیکھ دیکھ کر نہیں کرنا، پھر سرکار علیہ السلام کے ساتھ پیار کرتے ہوئے سب کچھ بندہ بلا دے، پھر کیا ملتا ہے؟ پھر رب ذوالجلال ان کے جانے کے بعد بھی قیامت تک کے لیے ان کے ناموں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، آپ کا کردار الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں بڑی وہ معروف اور مشہور حدیث پاک ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جب حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اپنے نبی کا احترام اور تعظیم کرتے ہوئے دیکھا تھا تو واپس جا کر کہا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی مجلسوں میں، ان کے محلوں میں نے حاضری دی ہے، خدام کو اپنے آقاؤں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جو مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام اپنے آقا کا ادب کرتے ہیں، اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ سرکار علیہ السلام تھوک مبارک پہنتے، صحابہ ہاتھوں پہ لے کر چہرے پہ مال لیتے۔ نبی علیہ السلام اپنا ناک مبارک صاف کرتے، رینٹ مبارک آمیزش اپنے ہاتھوں پہ لے کر صحابہ اپنے چہروں پہ مال لیں۔ کسی جو کو مل جاتی ہے تو وہ اپنے مقدروں پہ ناز کرتا ہے، جس کو نہیں ملتی وہ دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ مال لیتا ہے۔ اب بندہ سوچے تو عقل کا ترازو جو ہے، عقل جو ہے وہ وہاں پر کام نہیں کرتی۔ لیکن اس بات کو سمجھیں جی، ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ایک بیٹی جب جوان ہوتی ہے، نماز پڑھتی ہے، صبح اچھا ماحول ہو، نماز پڑھ کے سو جاتی ہے، ماں باپ اس کو جگاتے نہیں کہ بیٹی ہے تھکی ہوگی، سوئی ہوئی ہے۔ 10-12 بجے تک وہ بچی سو جاتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے، بڑی بہن آ جائے، اس کے بچے ہوں، کوئی بچہ پیشاب کر دے، اس کو دھونا پڑ جائے تو وہی بیٹی کیا کرتی ہے؟ اگر دھونا پڑ جائے تو ناک پہ ہاتھ رکھ کے دھوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بچہ اپنا نہیں ہے۔ لیکن کل کو یہ بچی جب اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اللہ پاک خیر سے اس کے ہاں اولاد دے دے، پھر یہی بچی جب اس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو پھر بھی کیا اپنے بچوں کے کپڑے دھوتے ہوئے، اپنے بچوں کا جسم دھوتے ہوئے ناک پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھتی ہے یا ویسے ہی دھو رہی ہوتی؟ نہیں رکھتی اس وقت۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب وہ اس کی اپنی اولاد ہے، اب اس کو اس سے پیار ہے۔ جب کسی سے پھر پیار ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی چیز بندے کو گھن نہیں آتی۔ وہ نبی کے غلاموں جب پیار ہو جائے اپنی اولاد سے تو ایک نجاست جو ہے اس سے بھی گھن نہیں آ رہی۔ تو محبوب علیہ السلام کا لعاب پاک تو وہ لعاب پاک ہے، قتادہ کی آنکھوں پہ لگتا ہے تو بینائی واپس آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھارے کنویں میں ڈالا جاتا ہے تو اس میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ السلام آپ کے جو فضلات مبارکہ ہیں ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہے جی؟ حضرت سیدہ ام ایمن پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کی رضائی ماں بھی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی علیہ السلام نے پیشاب مبارک فرمایا، پیالے میں وہ پیشاب رکھا چارپائی کے نیچے، آپ بیدار ہوئیں تو پیاس لگی ہوئی تھی، وہ اٹھا کے آپ پی گئیں۔ اب یہاں پر عقل جو ہے وہ بے بس ہے کہ کیا پیشاب پیتے ہوئے انہیں پتہ نہیں چلا کہ پیشاب جو ہے اس سے ہمک آتی ہے؟ پی گئیں۔ صبح نبی علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا کہ یہاں پر پیالے میں پیشاب تھا۔ عرض کی حضور وہ تو میں نے پانی سمجھ کے رات پی لیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ام ایمن تو کیا تیری نسلیں بھی پیٹ کے امراض سے محفوظ رہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ نے، صحابیات نے جو پیار کیا ہے وہ کسی بھی عقل جو ہے وہ عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جب خوشی کا موقع ہو تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ دیندار کون ہے اور دنیا دار کون ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ عموماً دیکھا گیا کہ شادی کے موقع پر جو گھروں میں بے حیائی اور عریانی فحاشی ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کی پناہ، اس وقت بندہ فکر میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم جو ہے وہ کسی انگریزی تہذیب میں رہ رہے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یورپ میں، انگلستان، یہ یورپی ممالک، مغربی ممالک میں پڑھ کے آئے تھے، واپس آئے تو احباب اکٹھے ہو کے گئے، کہنے لگے اقبال بتا تو صحیح، تو نے پیرس کی گلیوں میں نور چھلکتا ہوا دیکھا ہے، وہاں پر ساری تو نے رعنائیاں دیکھی ہیں، بتا نا ہمیں بھی کچھ حال سنا۔ تو اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، اس لیے کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ سبحان اللہ۔ تو جن ماؤں نے اپنے بچوں کی آنکھوں میں اپنے نبی کی محبت کی سلائیاں ڈالی ہوں، پھر ان کی آنکھیں غلاظت کی طرف نہیں اٹھتی، جب بھی اٹھتی ہیں تو نبی علیہ السلام کا ذات پر نازل ہونے والے قرآن کو پڑھتی ہیں یا آنکھیں بند کرتے ہیں تو روضہ انور کی زیارت کرتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس شادی کے موقع پر اس محفل پاک کا انعقاد کرنا انتہائی خوشی کا یہ مقام ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر پاک کی ان کو اور ان کی نسلوں کو اس کا فیض نصیب فرمائے۔ اس کائنات میں جب ایک مسلمان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کو یہ بات بالکل واضح محسوس ہوتی ہے کہ ایک مسلمان پر دو طرح کے حقوق ہیں، ایک ہیں حقوق اللہ، دوسرے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اگر استطاعت ہے صاحب نصاب ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اگر اللہ پاک نے توفیق عطا کی ہے، استطاعت کی دی ہے تو حج بیت اللہ کرنا، یہ سارے یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ میں نے ابھی حافظ صاحب سے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 15-20 منٹ بیان کر کے پیغام ہی دینا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جی چند باتیں آپ ٹائم تھوڑا سا زیادہ دے دیں، لیکن میں نے ان سے ایک وعدہ لیا ہے کہ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں سارے الحمدللہ شکلوں سے صورتوں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی انشاءاللہ بغیر نماز کے آج نہیں سوئے گا، کیونکہ ان محافل کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اگر محفل ہو رہی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، نماز ادا نہیں کریں گے، اس محفل کی وجہ سے اگر نماز کسی نے نہ پڑھی، قسم بخدا اس محفل کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو۔ اس لحاظ سے آج کل جو ہمارے اہل سنت کی محافل کا ماحول بنا ہوا ہے کہ رات دیر تک محفل ہو، نماز صبح فجر کی نماز نہ پڑھیں، اور جو آئیں وہ بغیر نماز پڑھے آئیں عشاء کی، تو پھر ان محفلوں کا کوئی فیض نہیں ملتا جی، کوئی رنگ نہیں چڑھتا۔ اور اگر آئیں بھی نماز پڑھ کے اور پھر سو جائیں اور صبح نماز بھی باجماعت پڑھیں، جس نے محفل کروائی تھی اس کی تو نسلیں سنور جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پر، مسلمان کے لیے دو طرح کے حقوق ہیں، ایک ہیں حقوق اللہ، دوسرے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ بھی لازمی ہیں جی، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ فرائض حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ میرا بندہ جو میں نے اس پر فرائض لازم کیے ہیں، جو فرض لازم کیے ہیں، ان کی ادائیگی کے بغیر میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ چاہے ہر مہینے محفل کروائے لیکن اگر نماز کی پابندی نہیں ہے، ایک بندہ ہر 11ویں پہ جو ہے وہ ایک دیگ چڑھائے لیکن زکوٰۃ اس پر لازم ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اس کو ان جو نفل کام ہیں ان کا فیض نہیں ملے گا، کیونکہ جو شریعت نے اس پر لازم کیے ہیں پہلے تو ان پر عمل کرنا ہوگا۔ تو دوسرے ہیں حقوق العباد۔ حقوق العباد میں سے جو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں اور سننے بھی چاہیے، بیان بھی ہونے چاہیے، وہ والدین کے حقوق ہیں۔ یہ والدین اس کائنات میں ایسی ہستی ہیں، ایسی ہستیاں، مقرب ہستی ہیں کہ ان کے بغیر کائنات، دنیا جو ہے وہ اندھیر ہے۔ جس گھر میں ماں باپ نہیں ہے اس گھر میں ہر چیز ہو، ہر آسائش ہو، ماں باپ نہیں ہے تو وہ گھر اجڑا ہوا ہے، وہاں پر رونق نہیں ہو سکتی۔ کوئی نوجوان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات بہتر کیے، اس نے شو روم سے جا کر نئی گاڑی خریدی، جب اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی آئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، وہ رونے لگ گیا، دیوار کے ساتھ کبھی لپٹ کے روتا ہے۔ جو ساتھ یار بیلی تھے انہوں نے کہا کہ یار آج تو خوشی کا موقع تھا، تو نے تو آج خوش ہونا تھا، رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آج رونا اس وجہ سے ہے کہ ایک وقت تھا
ماں بیمار ہوتی تھی تو تانگے پہ لے کے جاتے تھے، کبھی رکشے پہ لے کے جاتے تھے۔ آج گاڑی ہے، اپنی گاڑی ہے، لیکن ماں نہیں ہے، اس وجہ سے رونا آ رہا ہے۔ تو یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مشکاہ شریف میں حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کا ادب اور احترام کرتا ہے، مفہوم حدیث پاک ہے، جب یہ بوڑھا ہوگا اللہ پاک اس کی اولاد میں سے کسی کو اس کا تابع کر دے گا تاکہ وہ اس کی خدمت کرتا رہے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے۔ میوہ کھلا میوہ ملے، پھل پھول دے پھل پات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ جس نے بھی اپنے ماں باپ کا ادب کیا، اللہ پاک نے اس کو وہ دن دکھائے ہیں کہ اس کی اولاد اپنے ماں باپ کے قدم چومتے ہوئے نظر آتی، لیکن آج اکثر طور پر وہ اولاد بڑی خوش بخت ہے کہ جن کو بڑھاپے میں ماں باپ مل جائیں، بڑی خوش بخت اولاد ہے، ورنہ ہوتا ایسے ہی ہے جی، جب اولاد کچھ کرنے کے قابل ہوتی ہے تو یہ ماں باپ چلے جاتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب انگلستان میں تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، پتہ چلا کہ امی فوت ہو گئی ہے، تو وہاں سے ایک نظم لکھی تھی انہوں نے ماں کی یاد میں۔ اس کے چند اشعار اس طرح کہتے ہیں: آہ کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، میرے نہ آنے سے کون رہے گا بے قرار۔ کہ پہلے ماں وہ تمنا کرتی ہے کہ بیٹا گھر سے باہر نکل جائے تو اس کی نگاہیں دروازے پہ لگی رہتی ہیں، جب تک واپس پلٹ کے نہیں آتا ماں کو چین نہیں آتا، لیکن جب ماں باپ چلے جائیں اس وقت زمانے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی دھوپ کتنی گرم ہے۔ اور باپ سردی اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر دن رات اسی اولاد کے لیے خود پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، ٹوٹا ہوا جوتا پہنتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو زمانے میں ایک باوقار انسان کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہے۔ ماں کی عظمت بیان کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے، لیکن باپ کا مقام عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا، حالانکہ فرمایا گیا ہے الجنۃ تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ماں کو راضی کریں تو کیا ملتا ہے جی؟ جنت ملتی ہے، لیکن باپ کو راضی کریں تو کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ رضا الرب رضا الوالد وسخط الرب سخط الوالد، او کما قال، فرمایا جس نے اپنے باپ کو راضی کیا اس نے جنت کے مالک کو راضی کیا۔ تو گویا کہ ماں کو راضی کریں تو جنت ملتی ہے، اور رب اگر باپ کو راضی کیا جائے تو جنت کا پیدا کرنے والا رب ملتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ جو ماں باپ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا بدل کائنات میں کوئی نہیں، جن کے پاس ہیں وہ خوش نصیب ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، ورنہ جب یہ چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس تھی اور ہم محروم ہو گئے۔ میرے پاس بچے پڑھتے ہیں، اللہ پاک کی فضل سے میرا تعلق ہے درس نظامی کی تدریس کے ساتھ۔ میں طلباء کو کہتا ہوں کہ جس بچے کا حافظہ کام نہ کرتا ہو، سبق یاد نہ ہوتا ہو، وہ ایک کام کرے کہ اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کے پی لیا کرے، قسم با خدا حافظہ کھل جاتا ہے۔ اور جس بندے کو قلبی سکون نہ ہو، سب کچھ کرتا ہے، اس کے باوجود اسے اندر کا سکون نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنے ابا جان کے پاؤں چوما کرے، اندر کا سکون مل جائے گا جی۔ لیکن کرتے کیا ہے؟ پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ چنا جانا چاہیے، بزرگوں کے پاس جانا چاہیے، لیکن گھر میں ماں باپ ہوں تو ان سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہوتا ہے جی۔ تو ماں باپ جو ہیں ان کی ہم قدر کریں، جن کے پاس ہیں وہ بڑے خوش بخت ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا نا، فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بڑے خوش بخت ہیں جن کو دونوں مل جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے، پھر ان کے لیے وہ کیا کریں؟
اپنے سارے باہر ہو تو جو بھی ہے، میاں صاحب ہے، انسپیکٹر ہے، فلاں ہے فلاں ہے، گھر آئے تو وہ ماں کا ببلو ہی ہوتا ہے۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم حضرت غلام مہر علی چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کسی جگہ بیان کرنے کے لیے جاتا ہوں، آپ بہت بڑے مناظر تھے، فرماتے تھے کسی جگہ پر جاتا ہوں تو لوگ القاب دیتے ہیں کہ مناظر اسلام آ گئے، محسن اہل سنت آ گئے، فرماتے طرح طرح کے القاب سنتا ہوں، لیکن گھر آتا ہوں تو ماں کہتی ہے میرا میرو آ گیا، کہتے سارے القاب بھی بھول جاتے ہیں۔ تو ماں کے الفاظ جو ہوتے ہیں، ماں جب بولتی ہے تو اس وقت وہ مٹھاس وہ تو شہد میں بھی نہیں ہے جو ماں کے بولے ہوئے الفاظ میں ہے۔ لہٰذا جن کے ماں باپ ہیں قدر کریں، قدر کریں ان کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا فرمان پاک ہے، فرمایا جس نے محبت کی نگاہ سے ماں باپ کو دیکھا، اللہ پاک اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کر۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ گھر میں ہی حج کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، خزانہ ہے یہ خزانہ ہے۔ حدیث پاک مشکاہ شریف کی حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک نے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر گھر میں ماں باپ کی صورت میں جنت کے بھی 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ جنت کے دروازے کس طرح؟ اگر ان کی خدمت کرے گا تو جنت حاصل کرے گا، اور اگر ان کا نافرمان رہا تو یہی ماں باپ یہ جہنم کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس ہے، فرمایا کہ جس کے والدین اس سے راضی ہوں اللہ بھی اس سے راضی ہے، رب کا محبوب بھی راضی ہے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک 21ویں پارے میں سورہ لقمان میں فرمایا انشکر لی والی والدیک الی المصیر، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ مفسرین نے اس آیت طیبہ کی تفسیر میں فرمایا کہ رب کا شکر یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، اور ماں باپ کا شکر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کی جائے۔ وظیفہ علماء نے لکھا ہے، فرمایا جس بندے کی روزی میں تنگی ہو نا، وہ کثرت سے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، اللہ پاک اس کی روزی میں برکت عطا فرما دے۔ تو جو حقوق العباد ہیں ان میں سے ماں باپ کے حقوق ہیں، جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اولاد کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اولاد پیدا ہو تو ان کا نام اچھا رکھا جائے، اسلامی نام رکھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آج دیکھا گیا یونیک نام رکھے، جو نیا نام ہو کسی کا نہ ہو، چاہے وہ بامعنی ہو یا نہ ہو۔ قرآن پاک سے کہتے ہیں جی، قرآن پاک سے الفاظ کوئی نہ کوئی قرآن پاک کا لفظ نام رکھنا۔ میرے پاس ایک دوست آئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی اپنے بچے کا نام کیا رکھا ہے جی؟ کہتے ہیں کہ اپنے بچے کا نام انہوں نے رکھا جی ارحم، ارحم نام رکھا جی۔ حالانکہ ارحم نام رکھنا شرعی طور پر جائز ہی نہیں۔ قرآن پاک میں نا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کہ اللہ تعالیٰ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اب لوگوں کی نظر میں تو ارحم نام بڑا اچھا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ارحم فقط پاک رب کی ذات ہو سکتی ہے، بندے کا نام تو ارحم ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح بچوں کا نام رکھ دیا جاتا ہے رحمان۔ رحمان کسی انسان کا نام نہیں ہو سکتا، رحمان فقط پاک رب کی ذات ہے۔ اسی طرح بچے کا نام سبحان رکھنا جائز نہیں ہے، حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو قرآن پاک کے بھی الفاظ ہر لفظ وہ نام کے طور پر انسان کا نہیں رکھا جا سکتا۔ پہلی بات یہ فرمایا کہ بچے کا نام اسلامی رکھا جائے، اور نام کون سا رکھا جائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھا، جس نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ السلام کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ پاک نام رکھنے والے کو بھی بخش دے گا اور اس بیٹے کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اولاد کا نام جو ہے وہ اسلامی رکھا جائے۔ دوسرا حق فرمایا کہ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو 7ویں دن ان کے سر، ان کے بال، ان کا سر مونڈ کر جتنے بال ہوں ان کے برابر چاندی وغیرہ صدقہ و خیرات کیا جائے۔
یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ عقیقہ کیا جائے، فرمایا گیا ہے کہ جو اولاد کے عقیقے کر دیے جاتے ہیں یہ اولاد قیامت والے دن اپنے ماں باپ کی بخشش اور شفاعت کا ذریعہ بنے۔ اولاد کے حقوق میں سے یہ ایک حق ہے کہ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلایا جائے۔ آج یہی ہے کہ 2+2 کی چکر میں اولاد کے کھلانا ہے جہاں سے بھی لانا ہے، پھر ہوتا کیا ہے یہی اولاد جب ان کو حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کھلایا جاتا ہے تو کل کو یہی اولاد اپنے ماں باپ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ بندہ پھر سوچنے لگتا ہے کہ میں نے کیا کیا، پھر اس کو اگر غور کرے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ان کو لقمے کھلائے تھے انہی کا ہی اثر نکل رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ صدقے جائیں ان کے مقدروں کے کہ ان کی صبح بھی نبی علیہ السلام کا دیدار کرنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب ہوتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن پوچھ لیا، فرمایا ابو درداء نماز کے بعد اوراد و وظائف دعا کے لیے نہیں بیٹھتے ہو، جلدی چلے جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ میرے پڑوس میں میرے گوانڈ میں ایک یہودی کا گھر ہے اور اس کے گھر میں کھجور کا بہت بڑا درخت ہے۔ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ آج کل مدینہ طیبہ میں کھجوریں پکی ہوئی ہیں اور صبح کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینہ کی دہلیز کو چومنے کے لیے آتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہوا چلتی ہے میں مسجد میں آ جاتا ہوں، ہوا چلنے کی وجہ سے کھجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں آ جاتی ہیں، میں جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ بچوں کے جاگنے سے پہلے وہ کھجوریں اٹھا کے یہودی کے گھر میں دے آؤں، اس لیے کہ وہ میرے گھر میں کھانا وہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے اس یہودی کے پاس اور اس کو کہا کہ یہ جو تیرے گھر میں درخت ہے یہ درخت تو ہمیں بیچتا ہے؟ اس نے کہا وجہ کیا ہے جی؟ آپ نے ساری بات سنائی کہ تیرے پڑوس میں نبی کے غلام رہتے ہیں، ان کو فجر کی نماز کے بعد اس وجہ سے جلدی آنا پڑتا ہے کہ تیرے درخت کی کھجوریں گرتی ہیں اور وہ واپس تیرے گھر میں پہنچاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اگر سچے نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے، وہ اتنے پرہیزگار ہیں، تو میں کیوں نہ اس کریم نبی کا کلمہ پڑھ لوں؟ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا جی؟ وہ گھر سمیت وہ درخت وغیرہ خرید کر حضرت ابو درداء کی ملک کر دیا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام اس قدر فکر مند تھے کہ کہیں ہمارے بچوں کے پیٹ میں لقمہ حرام نہ چلا جائے۔ تو اولاد کے حقوق میں سے یہ ایک حق ہے کہ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلایا جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ اولاد کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کو اخلاقیات سکھائے جائے، ان کو اچھی تعلیم دلوائی جائے۔ آج یہی ہے نا جی، آج بچے کو سکول صبح جب مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں نا کہ مسجد میں جو بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے والدین سے گزارش ہے کہ وہ جلدی اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں۔ اس طرح ہی ہوتا ہے۔ کبھی سکول والوں نے بھی روزانہ اعلان کیا ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم پہ سکول بھیجیں۔ بچوں کے لیے تو رات کے وقت ہی ماں بستہ تیار کر کے رکھتی ہے، وردی استری کر کے رکھتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے ہی ہم آج پیچھے رہ گئے کہ وہ قرآن جس نے ماں باپ کا ادب سکھانا تھا اس کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو تیار نہیں کیا۔ جہاں سے جو عصری تعلیم ہے، جو سکول کی تعلیم ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ماں باپ یہ تو سوچیں کہ جو وہ تعلیم پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر کہیں انگریزی تعلیم کا رنگ تو نہیں چڑھ رہا۔ کبھی باپ نے اپنے بچوں سے پوچھا ہے کہ بیٹے آج سکول میں پڑھ کے آیا ہے تو سکول میں استاذ نے کیا پڑھایا؟
ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اب بھی چھوٹے ہیں جی، بلکہ اب زیادہ چھوٹے ہو گئے۔ جب اس وقت تھے، اس وقت کچھ بڑے تھے ہمارے پاس کوئی ٹائم تھا، اب جتنے لمحے گزر گئے اس کے مطابق ہم زیادہ چھوٹے ہو گئے، کیونکہ یہ ہماری زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، جیسے جیسے پگھلتے جانا ہے اسی طرح جو ہے وہ آگے آپ دیکھتے ہیں نا، چلے جائیں ہم بڑے شہروں میں، لاہور وغیرہ، وہاں پر اشارے لگے ہوتے ہیں، اشارہ زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ کا ہوتا ہے، 2 منٹ کا بھی ہوگا، لیکن وہ بھی جب اوپر سے نیچے آتا ہے تو ایک وقت 0 پہ آتا ہے، گاڑی چل جاتی ہے۔ ایسے ہی ہونا ہے، اگر کوئی 100 سال بھی لے کے آیا ہے نا تو وہ بھی نیچے آ رہا ہے، ایک وقت آنا ہے، چلا جانا ہے۔ تو اپنی اولادوں کی تربیت، اپنی اولاد کو جو ہم تعلیم دلوا رہے ہیں، اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ان کی خودی کو ڈال، ہو جائے ملائم تو پھر جدھر چاہے ادھر موڑ۔ یہی کیا ہے انگریز نے۔ ہمارے بچے سکول میں پڑھنے والے، ان سے کہا جائے نا بیٹے، ایک میرے پاس بچہ آ کے